یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے، اس حوالے سے کچھ دنوں پہلے انڈیا سے، بھارت سے ایک مومن نے سوشل میڈیا پر مجھے ایک پوسٹ بھیجی اور کہا جی آپ اس پر بات ضرور کیجیے گا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس پر کیا بات کروں، ایسے موضوعات پر کم ہی بات ہوتی ہے، لیکن پھر ایک بات ذہن میں آئی، ایک اہم نقطہ ذہن میں آیا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ علماء بھی اس وقت بڑی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کچھ لوگ ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اچھی بات جائے، پازیٹیو بات کی جائے، لیکن اس سب کے باوجود ایک فیکٹ، ایک حقیقت جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو نئی جنریشن ہے، جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، فلکس کا دور ہے آج کل۔ اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے، اور موضوع وہی ہے کہ عزاداری اور شیعہ علیہ السلام اور یہ مشن امام حسین، جو کہ حق کا پیغام ہے، اس کو میڈیا کے ذریعے غلط انداز میں پیش کرنے کی جو سازش، یعنی ٹی وی ڈراماز میں، فلمز میں اس کو منفی طریقے سے دکھانا، اس والے سے پہلے بھی ہم ویڈیوز کر چکے ہیں اور الحمدللہ اس کے اثرات ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں حذف کی گئیں۔ اب یہ جو نیا سلسلہ منظر عام پر آیا ہے، یہ ایک فلم، بھارتی فلم، پروپیگنڈا فلم، جس کی بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چرچا ہے، اس کا نام ہے دھرندر۔ اب اس کا سیزن 2 غالباً ریلیز ہونے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان دکھایا گیا ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اس لیے پاکستان کا وہ سارا منظر ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک شوٹنگ کی گئی ہے، ایک سیٹ بنایا گیا ہے امام بارگاہ کا، ایک عزا خانے کا سیٹ بنایا گیا ہے، اور جہاں پر امام حسین سے متعلق بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، کربلا حق کی صدا، اس طرح کے بینرز، یعنی عزا خانے کا ایک ماحول بنایا گیا۔ اب مجھے انہوں نے بتایا، جن بھائی نے مجھے یہ پکچر بھیجی، انہوں نے کہا کہ جی جو کردار آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس فلم میں دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی منفی کردار ہیں، یعنی یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی کوئی فلم میں ڈیل دکھائی جا رہی ہے، اور یہ ساری ڈیل ہو رہی ہے ایک امام بارگاہ میں، ایک عزا خانے میں۔ یعنی اس ساری سچویشن کا مقصد یہ، وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی، کہ عزاداری کو منفی طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی دیکھنے والوں کو یہ میسج جائے کہ جی عزا خانوں میں، ان جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے، اس فلم کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ یہ ریئلٹی بیسڈ فلم ہے، اس میں اس طرح کے سینز کا ڈالنا یہ تشویشناک ہے، قابل مذمت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، اس مومن بھائی سے میں نے کہا کہ ہم تو پاکستان میں ہیں، اس حوالے سے تو آپ کو ہی کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے بھی اس حوالے سے ہمیں تجربہ ہے کہ کچھ فلمز میں اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں، تو وہاں کے جو علماء ہیں، شیعہ علماء کونسل کے افراد ہیں، وہ قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں۔ تو اس بات کا انہوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ اس حوالے سے قانونی کارروائی ہم یہاں پر نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا فلم ہے، پاکستان کے خلاف ہے، لہٰذا یہاں کی حکومت بھی اس کو سپورٹ کرے گی، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں، میڈیا کے ذریعے مختلف طریقوں سے اس عزاداری کو، جو کہ حق کی ترویج ہے، حق کا نشان ہے، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے تشخص کو، اسلام کے چہرے کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہیں۔ لہذا تمام مومنین کو چاہیے کہ ان چیزوں سے باخبر رہیں، آگاہ رہیں، چوکنا رہیں، اور اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں، ورنہ آپ غور کریں نا کہ کیوں اس طرح کی چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے بار بار، یعنی عزاداری دکھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی مذہبی ڈاکومنٹری تو نہیں بن رہی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، اور اس کے یہ لوگ حصہ بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، ایک پلاننگ کے۔ اور اس مومن بھائی نے مجھے بتایا کہ 2017 میں شاہ رخ خان کی ایک فلم آئی تھی، اس میں ایک سین تھا کہ وہ علم کے اوپر سے چھلانگ لگا کر جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہاں کے علماء نے احتجاج بھی کیا، تو وہ سین بڑی مشکل سے حذف کروایا گیا تھا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو داخل کیا ہی کیوں جاتا ہے؟ اس کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح سے کچھ سال پہلے ایک فلم تھی، اس کا نام خدا حافظ تھا، اس حوالے سے بھی ہم نے بھی آواز اس پلیٹ فارم سے اٹھائی تھی، اور پھر اس کے بنانے والوں نے بھی وہ سین حذف کر دیا تھا، کیونکہ وہاں پر علماء نے کیس کیا تھا اور اس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ اور آخر میں سب سے اہم بات وہ یہ کہ دیکھیں مومنین، سمجھیں اس بات کو کہ عزاداری حسین کتنی بڑی ہمارے پاس ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کو کم کرنے کی کس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں، اور دونوں سازشوں سے باخبر رہنا ہے، اندرونی اور بیرونی سازشیں تو یہ، جس طرح کی یہ سازشیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، اور اندرونی طور پر بھی ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت۔ اور اندرونی سازش کیا ہے
کہ عزاداری میں کچھ اس طرح کے لوگ جو ممبر پر آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے شیعت بدنام ہوتی ہے، مسلک بدنام ہوتا ہے، ان سے بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں مقصد حسین سمجھنے کی اور عزاداری حسین کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔